تعبد، عبادت کے معنی ہے کمال تذلل، کمال تذلل، ہاتھ باندھے ہیں. فقہا کہتے ہیں نیت باندھتے وقت سر اٹھاؤ، اللہ اکبر کا کلمہ جب کہا جائے اور ہاتھ باندھے جائے پھر بے شک سر جھکانا. پہلے سر جھکانا مکروہ ہے کیونکہ اللہ کی عظمت کا وقت ہے، لیکن جب نماز شروع ہو جائے تو بندے کی عاجزی کا وقت شروع ہو گیا. اب سر لٹکا لے بے شک، ایسے بھی نہ لٹکائے کہ بوڑھا بوڑھا برود. ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے. ایک آدمی سر لٹکاتے لٹکاتے سیدھا براد کی جگہ اس طرح مسنون ہے حد کی خلاف ورزی ہو جائے. جس طرح بعض لوگ نیت باندھتے نیچے دیکھتے ہیں، منع فرمایا یعنی قبلے کی طرف یا سامنے دیکھیں. انگلیاں نہ بند کرے، یہ سجدے کی حالت ہے، نہ کھولے یہ رکوع کی حالت ہے، بلکہ تنشر الاصابع، ترمذی میں تنشر یہ تترک علی حالها، تترک. اللہ اکبر. نشر الاصابع کا معنی تفریق نہیں ہے، وہ کیا ہے محدثوں نے، لیکن حضرت بنوری ان کی تقلید کرتے رہتے تھے. کبھی کبھی کہتے ہیں میں نے معارف السنن طالب علموں کے لیے مولویوں کے لیے لکھی تاکہ ان کی غلطیاں نہ. اور جب ہاتھ باندھیں گے تو بہت طریقے سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کا ہلکا بائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھیں اور تینوں انگلیاں ہاتھ کے اوپر لے آئے اور بائیں ہاتھ لٹکائے نہیں، ہاتھ کے نیچے کرو، چھوڑ دیں. یہ جو جس جگہ ہاتھ پہنچ گیا یہ سنت مقام تحت السنت، یہ سنت ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر نماز میں اپنے نام کو ٹٹولتے رہے کہ کہاں چلا گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاتھ اس طرح باندھنا کرے، دائیں ہاتھ بائیں کرے. ہاں قمیض جب آپ پہنے تو بے شک الٹا پہنے، یہ بہت اچھی عادت ہے. قمیض الٹا بناتے ہیں، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کون سی پٹی، کاج پٹی. میں اکثر کہتا نا کہ دائیں کنارہ بائیں پر، تو یہ طالب علم نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ اردو والے نہیں سمجھتے. آپ کہے کہ کاج پٹی، کاج پٹی دائیں بائیں پر، یعنی جس طرح ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح قمیض پہنا جائے، اس طرح واسکٹ سلوائے، ایسے شیروانی، ایسا جبہ. کہتے جی عورتوں کا طریقہ ہے. اچھا پھر عورتیں قبلے کی طرف نماز پڑھتی ہے تو آپ لالوکیت کی طرف پڑھا جاتا ہے. اور عورتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے تو آپ مرزا پر ایمان لے آئے. شرم نہیں آتی اس میں عورت و مرد کی کیا بات ہے. عورتیں بسم اللہ پڑھتی ہے تو آپ نہ پڑھا کریں. یہ تو انگریزی سازشیں ہیں شریعت سے ہٹانے کے لیے. ہر پہ عورت اور مرد کے اس میں کوئی فرق نہیں. فرق اللہ نے خود بنایا ہے، جب وہ جگہ آ جائے کہ خود بخود فرق ہو جائے. عورتیں بھی لباس صحیح کریں اور مرد بھی لباس صحیح کریں. اہم مہم مسئلہ ہے لیکن جو کہ اس عاجز اور فقیر نے اٹھایا ہے. اور غریب مولوی کی اذان پر کون کلمہ پڑھتا ہے؟ میرے غریب ملا بابا سو کلمہ ہوئے، کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. مجھے ایک آدمی نے کہا یہاں سے دو حدیث پڑھنے والے کتنے پڑھتے؟ میں نے کہا 3.5 گھنٹے روزہ ترمذیوں کو پڑھا. ان میں بھی ایسے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں قرآن شریف میں ایسے میں قرآن شریف میں سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. انہیں شعور نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دورے پڑھ جائے، پڑھتے رہتے ہیں. وہ ابو جہل لعنتی 500 مرتبہ نبی کی باتیں روزانہ نہیں سنتا تھا، وہ انسان کا بچہ بنا تھا کیا؟ بھائی مردار ہو گیا میدان بدر. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. عمل اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کو عمل نصیب ہو جائے. لا الہ